کیا خمس کے حوالے سے ایک یہ کنسیپٹ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں جن کی آمدنی اچھی ہو فقط ان پہ خمس واجب ہوتا ہے، جو فقراء ہیں یا جو کسبہ پرسی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں ان کے اوپر خمس واجب نہیں ہوتا؟ ہاں، یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا کہ فقراء کے اوپر خمس واجب نہیں ہے، یہ اصل میں یہ سوچ اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ زکوٰۃ فطرہ یا زکوٰۃ کے مورد میں ہم یہ چیز پڑھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فقیر کے اوپر کیا ہے، واجب نہیں ہوتی۔ یعنی فطرہ کے احکام میں ہم جب ماہ رمضان میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو بندہ فقیر ہے کہ جس کے سال کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، زکوٰۃ فطرہ نکالنا اس کے اوپر واجب نہیں ہے، تو وہاں سے یہ شبہ ذہن میں آتا ہے کہ شاید جو ہے وہ خمس بھی کیا ہے، ایسے ہی ہے، جبکہ خمس ایسے نہیں ہے، کیونکہ خمس کے بارے میں امام علیہ السلام نے یہ فرما دیا تھا کہ من قلیل او کثیر، کہ جو بھی آپ کو فائدہ حاصل ہو، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس میں کیا ہے آپ کو خمس نکالنا پڑے گا۔ اور یہ وسائل الشیعہ میں شیخ حر عامری علیہ رحمہ نے جب خمس کا باب باندھا اور اس کی جو پہلی روایت لکھی، اس روایت میں واضح طور پہ یہ لکھا کہ جب ابو بصیر نے آ کے امام باقر علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا کہ مجھے وہ تھوڑا عمل بتائیں، کہ عمل بہت تھوڑا ہو لیکن انسان جو ہے وہ اس عمل کرنے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جہنم کا مستحق بن جائے، جو ہے وہ جہنم، اس کی جہنم میں وہ داخل ہو جائے، وہ کیا عمل ہے؟ تو امام نے فرمایا تھا کہ من اکل من مال الیتیم درہمن، کہ جو یتیم کے مال سے ایک درہم کھائے، یعنی ایک پیسہ کھائے یتیم کے مال سے، تو وہ بندہ ایسا ہے کہ جو جہنم میں چلا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَنَحْنُ الْيَتِيمُ، اور اس یتیم سے مراد کیا ہے؟ ہم آل محمد ہیں، کہ ہمارے حق کا جو ایک پیسہ بھی کھائے گا تو وہ سیدھا کیا ہے، جہنم میں جائے گا، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے جو ہے وہ تمام فقہا نے کہا کہ خمس جو ہے وہ فقراء کے اوپر بھی واجب ہے، کہ جو فقیر ہے، جو مزدوری کرنے والا بندہ ہے، وہ بھی جو ہے وہ سال کی جب تاریخ اس کی آئے گی تو وہ دیکھے گا کہ اس کی جیب میں کیا بچا ہوا ہے، چاہے اس کی جیب میں 5-10 روپے ہیں، اس کے کچن میں 1-2 کلو آٹا پڑا ہے، 1 کلو ٹماٹر پڑے ہیں یا پاؤ ٹماٹر پڑے ہیں، جو بھی چیزیں کچن میں، دالیں وغیرہ پڑی ہیں، نمک وغیرہ پڑا ہے، جیب میں کچھ 5-10 روپے ہیں، سب کا کیا اسے خمس نکالنا پڑے گا۔ یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ خمس کی تاریخ ہے اور بالکل نہ اس کے کچن میں کوئی چیز ہو، نہ اس کی جیب میں کوئی چیز ہو، کچھ بھی اس کے پاس نہ پڑا ہو، ایسا یعنی عام طور پہ ہوتا نہیں ہے۔ عام طور پہ کیا ہوگا کہ تھوڑی بہت کوئی چیز کچن میں پڑی ہوگی، کچھ نمک پڑا ہوگا، کچھ آٹا وغیرہ، کچھ دالیں وغیرہ پڑی ہوں گی، تو ان کا تو خمس سے نکالنا پڑے گا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ جو بھی فقراء ہیں ان کو کیا ہے، خمس دینا پڑتا ہے۔ اور اس بارے میں جو ہمیں روایات میں بڑی ایک اچھی چیز میں ملتی ہے کہ ایک روایت ہے جس سے علامہ مسیح رحمہ نے جو ہے وہ الخراج والجرائح سے جو ہے وہ نقل کیا ہے، داود بن کثیر رقی کی، کہ جو ہے وہ ایک انسان ہے جو ابو جعفر جو ہے وہ اس کی کنیت ہے، خراسانی اسے کہتے ہیں، کہ جب امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہوگی اور اسے پتہ نہیں تھا تو لوگوں نے جو ہے وہ اس سے اپنے اموال وغیرہ اور مسائل شریعہ لکھ کے دیتے تھے، اور یہ پھر امام کی خدمت میں جا کے انہیں جو خمس کے پیسے ہوتے تھے، خمس کا مال، وہ پہنچا دیتا تھا اور شرعی مسائل کے جواب کیا لکھ کے لے آتا تھا۔ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ ایک خاتون نے جو ہے وہ خمس کے طور پہ کیا دیا، 1 درہم دیا، ٹھیک ہے جی، 1 درہم دیا، اور ایک کیا ہے، مندیل، ایک رومال دیا کپڑے کا، یہ 2 چیزیں خمس کے طور پہ دیں، اور کہا کہ جو ہے وہ آپ مدینہ جا رہے ہیں امام علیہ السلام کی خدمت میں، تو یہ امام کی کیا خدمت میں پہنچا دیجیے گا، اور یہ امام کا کیا حق بنتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو 1 درہم ہے، میں اب امام کو کیا دوں گا کہ 1 درہم جو ہے وہ آپ کے لے کر آیا ہوں خراسان سے۔ تو اس نے پھر اپنی طرف سے کہا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو میں جو ہے وہ اس کے اندر 100 درہم کا کیا اضافہ کر دیتا ہوں، انا احمل عنک 100 درہم، کہ میں تمہاری طرف سے کیا 100 درہم دے دیتا ہوں۔ تو اس خاتون نے جواب میں کہا کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ اللہ جو ہے وہ حق سے نہیں شرماتا، اگر میرے اوپر 1 درہم خمس کے طور پہ واجب ہوا ہے اور یہ ایک کپڑا جو ہے وہ خمس کے طور پہ بچا ہے تو یہی آپ لے کے چلے جائیں، ان اللہ لا یستحیی من الحق۔ اب یہ بندہ جو ہے وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، اور ایک لمبا واقعہ ہے، اس کو میں مختصر کروں، کہ جب یہ جو ہے وہ پہلے تو امام صادق علیہ السلام کو جو بیٹے تھے، جو دوسرے بیٹے تھے عبداللہ تھے، ان کی خدمت میں گیا اور ان سے سوال جواب ہوئے، تو یہ مطمئن نہیں ہوتا اور وہاں سے اٹھ کے آ جاتا ہے اور رسول خدا کی خبر پہ چلا جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ جب گھر واپس جاتا ہے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے وہ اس کی طرف ایک غلام کو بھیجتے ہیں، اور وہ غلام جو ہے اسے بلاتا ہے کہ امام علیہ السلام نے جو ہے وہ تمہیں بلایا ہے۔ تو پھر یہ امام کی خدمت میں جب جاتا ہے تو فوراً ہی جیسے امام کو دیکھتا ہے، ان کی علم کو، ان کے ہیبت کو، تو یہ فوراً پہچان لیتا ہے کہ ہاں یہی جو ہے وہ امام معصوم ہے، جو امام صادق علیہ السلام کے بعد کیا ہے، ہمارے لیے حجت ہیں۔ تو جیسے وہ امام کی خدمت میں جاتا ہے تو امام فوراً اسے کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے تھیلے میں ہے، اس تھیلے کو تم کیا ہے، کھولو۔
تو وہ اس نے جو ہے وہ 1 درہم کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے اپنے تھیلے میں کیا ڈال دیا ہوتا ہے، کسی ایک تھیلے میں کیا ڈال دیا ہوتا ہے، تو امام اسی تھیلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جس میں اس نے کیا 1 درہم جو ہے وہ اس شتیتا نامی خاتون کا کیا نام ذکر ہوتا ہے روایات میں، شتیتا نامی جو ہے وہ خاتون کا جو ہے درہم اس نے ڈالا تھا تھیلے میں۔ تو امام کہتے ہیں کہ اس تھیلے کو کھولو، تو اس نے تھیلے میں کھولا، پھر امام نے کہا کہ اقلبہ، اس کو کیا الٹ کر کے نیچے گراؤ، تو جب الٹ کر کے ڈالا تو دیکھا کہ وہ 1 درہم جو ٹیڑھا سا تھا وہ اس کے اندر سے نکلا، تو وہ امام نے کیا اس کو لے لیا۔ پھر امام نے کہا کہ یہ جو تم نے کپڑوں کی جو ہے وہ ایک تھیلا سا باندھا ہوا ہے، تم اس کو کھولو، تو پھر اخذ المندیل منها بیدی، جیسے اس نے کھولا تو امام نے اسی کے اندر سے وہی رومال اٹھایا، وہی کپڑا اٹھایا کہ جو شتیتا نامی خاتون نے کیا اٹھایا تھا، اور وہ اٹھانے کے ساتھ امام نے وہی جملہ کہا کہ جو اس خاتون نے کہا تھا، وہ مقبل علیہ، اور کیا امام فرما رہے تھے، ان اللہ لا یستحیی من الحق، تو امام نے اس سے فوراً یہ فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ اپنے حق سے جو ہے وہ نہیں شرماتا، تو امام نے جو ہے وہ فوراً اس سے یہ جملہ کہا کہ اللہ جو ہے اپنے حق سے نہیں فرماتا، اور پھر امام نے اس سے کہا کہ اے ابا جعفر اقرأ علی شتیتا السلام منی، کہ جاؤ شتیتا خاتون کے پاس واپس اور اس سے کیا ہے میرا سلام کہنا، ودفع الی ھذا السرہ، اور امام نے پھر ایک تھیلی بنا کے دی، بہت سارے اس میں درہم دیے، اور کہا کہ یہ ہماری طرف سے جو ہے وہ ہدیہ جو ہے وہ اس خاتون کو تم پہنچا دینا۔ اور اس کے بعد اس کے پاس باقی لوگوں کا خمس بھی تھا، تو امام نے کہا کہ نہیں، یہ میں تم سے وصول نہیں کرتا، بس تم جا کے ان مومنین کو کہہ دینا کہ تمہارا خمس پہنچ گیا، اور امام نے کیا ایسے قبول بھی کیا ہے کر لیا۔ اب یہ بندہ جو ہے وہ بہت سارے ایک اور واقعہ اس میں پھر حدیث میں آتا ہے، اور آخر پہ جب یہ بندہ اس خاتون کے پاس جاتا ہے اور فوراً اسے پہچان جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جو امام نے تمہاری اوپر سلام بھیجا ہے، اور جتنا بھی میرے پاس خمس تھا فقط امام نے تمہارے خمس کو قبول کیا ہے، یعنی 1 درہم جو تمہارا ٹیڑھا سا تھا اسی کو امام نے رکھا، اور تمہارے کپڑے کو رکھا، باقی امام نے جو ہے وہ سب کا خمس کیا ہے واپس کر دیا، اور کہا کہ انہیں لوگوں کو دے دینا اور کہنا کہ امام نے کیا قبول کر لیا۔ اور پھر جو ہے وہ اس کے حوالے وہ تھیلی کی، تو تھیلی میں کیا تھے، درہم تھے، تو اس خاتون نے کہا کہ یہ جو درہم امام نے بھیجے ہیں یہ میرے کفن کے لیے ہیں، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ 3 دن کے اندر اس کی وفات ہو جاتی ہے، اور پھر اسی درہم سے جو ہے وہ اس کا کفن کیا ہے لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہمارے سامنے ہے، اس واقعے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق شیئا، کہ 1 درہم اور تھوڑا سا کپڑا جو ہے وہ خمس کے طور پہ ہوتا ہے، تو پھر بھی یہ خاتون جو ہے وہ امام کی خدمت میں پہنچاتی ہیں، اور امام بدلے میں اپنا سلام اس کی طرف بھیجتے ہیں اور اس کی طرف کیا ہدیہ بھیجتے ہیں، یعنی بالکل وہی بات ہے کہ جو امام رضا علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ جتنا ہو سکے تمہارے لیے اپنے آپ کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ کرنا۔ تو آج بھی اگر ہم امام کی خدمت میں خمس پہنچاتے ہیں اور اس جگہ پہ فقیر سے پوچھ کے خرچ کرتے ہیں کہ جس جگہ پہ امام خرچ کیا کرتے تھے، تو یقیناً کیا ہے امام کے سلام اور امام کی دعائیں ہمارے شامل حال ہوتی ہوں گی۔ تو خلاصہ کلام آپ کے سوال کا یہی نکلا کہ خمس جو ہے وہ ایک فقیر انسان ہے جو غریب ہے اس کے اوپر بھی واجب ہے، اور ایک امیر انسان ہے اس کے اوپر بھی واجب ہے، زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کا اپنا کیا ہے ایک الگ قانون ہے، اور اس کا اپنا کیا ایک فقہی حکم ہے۔ یہ جو آپ نے روایات وغیرہ بیان کی ہیں